السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، جہاں موسم سرما رخصت ہو رہا ہے اور موسم گرما کی آمد ہے، وہیں دارالحکومت اسلام آباد میں بھی سیاسی گرما گرمی عروج پر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن کو چوہے قرار دیا۔ اسی دوران اسلام آباد میں یوم پاکستان کی تیاریاں بھی اپنے عروج پر ہیں۔ اسی کے ساتھ آج اسلام آباد میں حکومت کی جانب سے اوورسیز پاکستان کانفرنس بھی منعقد کی جا رہی ہے۔ جلسوں، ریلیوں اور سیاسی گہما گرمی کے ساتھ یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ 9 مارچ کو بھارت کی جانب سے میزائل پاکستانی حدود میں داخل ہوا، جس پر پاکستان نے شدید احتجاج بھی کیا اور بھارت سے نہ صرف جواب طلب کیا گیا ہے بلکہ اس کی وضاحت بھی طلب کی گئی ہے۔ آج ہی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے اور یہ پاکستان کے لیے نہیں نکلے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اس سیاسی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے انویسٹرز اور تاجروں میں تشویش پائی جاتی ہے اور اس غیر یقینی کی وجہ سے ملک کو معاشی نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے 48ویں OIC کے اجلاس کے انعقاد کے متعلق بھی جو ہے وہ صحافیوں کو جو ہے وہ مطلع کیا ہے جی۔ اور ان تمام موضوعات پر آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے جو موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہیں فرزانہ کوثر صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام جی میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو عمران خان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے اندر ان کو شکست دیں گے اور ان کے نمبرز جو ہے وہ پورے ہیں، اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کے نمبر پورے ہیں اور وہ اس طریقے کی زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں اور کیا ان کو کسی جگہ سے کوئی آشیرواد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اگر خان صاحب گھبراتے نہ، اگر ان کے نمبرز پورے ہوتے تو وہ ڈائریکٹلی کنٹینر پہ نہ چڑھ دوڑتے۔ اب جب سے یہ عدم اعتماد کی بات ہوئی ہے، خان صاحب اس دن سے کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں انہوں نے مولانا صاحب کے کیسے کہا، انہوں نے میاں صاحب شہباز صاحب کا کیسے نام لیا، انہوں نے آصف زرداری صاحب کو، مطلب آپ ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آپ کو انٹرنیشنلی دیکھا جاتا ہے تو آپ کیا پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ زبان استعمال کی جاتی ہے سینئر لیڈرشپ کے لیے؟ یا ایک ملک کا PM جو ہے اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہ زبان استعمال کرے؟ اور وہ نئی نسل جو ہماری نوجوان نسل ہے اسے کیا سکھانا چاہ رہا ہے کہ آپ بدتمیزی کریں، بد تہذیبی کریں؟ جیسے آپ نے پہلے سول نافرمانی کی، آپ نے بل جلائے اور اب آپ تقریریں کر کے لوگوں کو مطلب نام عجیب عجیب رکھ رہے ہیں، اور جو ہم مطلب ہمیں تو تربیت ہی نہیں دی گئی، ہمارے لیڈرشپ نے ہمیں ہمیشہ تمیز سے بات کرنے کے لیے کہا ہے، کبھی بدتمیزی کی طرف جانے کے لیے نہیں کہا۔ ایک اور دوسرا کہ آپ تقریروں میں آ کے کہتے ہیں کہ میں جی آلو پیاز ٹماٹر سستے کرنے کے لیے نہیں آیا۔ خان صاحب آپ کس لیے آئے تھے؟ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کس لیے آئے تھے اور کیوں آئے تھے؟ دیکھیں جی، وہ تو کہتے تھے میں پاکستان کو جو ہے وہ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سسٹم کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ تو ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ بہتری کی طرف ہے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہے، تو اس کا تو وہ برملا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں جی عمران خان صاحب۔ ایمنسٹی رپورٹ خان صاحب نے نہیں پڑھی، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خان صاحب نے ایمنسٹی رپورٹ پڑھی ہوتی تو انہیں ڈیفینیٹلی یہ پتا ہوتا کہ پاکستان میں کرپشن کا لیول کہاں جا کے رکا ہے اب، اور کہاں تک کرپشن ہو رہی ہے کہ اور کیا نہیں ہو رہا اس ملک کے ساتھ۔ آپ نے میڈیسن پہ نکالا کیانی کو، آپ نے جہانگیر ترین صاحب کو، آپ نے ہر بندے ایک وزیر کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ پھینکا، دوسری جگہ سے آپ تو میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں۔ آپ کے وزراء اگر اتنے اچھے اتنے نیک ہیں تو اور پھر آپ مطلب ایک نئی سیاست میں موڑ دیکھیں آپ کہ خان صاحب اور ان کے وزراء کہتے ہیں کہ جو بندہ پارٹی کو ووٹ نہیں کرے گا تو اس کا جو ہے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ مطلب یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ جمہوریت ہے؟ اگر جمہوریت ہے تو ہر بندہ اپنا ووٹ خود کاسٹ کرتا ہے، اور آپ کو اگر اپنے MNAs اپنے الائز پہ اتنا ہی یقین ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھیں اور اجلاس بلائیں، آپ دیں اجلاس کہیں کہ یہ ڈیٹ ہے جی، آئیں عدم اعتماد کی ڈیٹ کریں، اس کو اجلاس بلائیں۔ اچھا فرزانہ صاحبہ، میں جو سمجھا ہوں آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے MNAs کو اور MPAs کو ووٹنگ سے منع کر رہے ہیں اور ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور حق رائے دہی سے ان کو جو ہے وہ منع کر رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں، ان کو باز رکھ رہے ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کی علامات ہے؟ جی میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ یہاں پہ تو مجھے جمہوریت نظر نہیں آ رہی نا، آپ ڈکٹیشن ہی دے رہے ہیں نا، کہ آپ مطلب ڈائریکٹلی دھمکا رہے ہیں
کہ جو ہمیں ووٹ نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. آپ تو ان کو تھریٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو ڈرا رہے ہیں, ڈرا دھمکا کے ووٹ لے رہے ہیں. اور اگر آپ کو یقین ہے تو آپ تو چودھریوں کے پاس جانا ہی پسند نہیں کرتے تھے, آپ نے ان کے بھی جا کے پاؤں پکڑے. کیوں گئے ہیں اب آپ کی حکومت کو چوتھا سال ہے, آپ کیوں گئے ہیں چودھری برادران کے پاس؟ آپ تو ان کو مطلب حلف بھی اٹھانے نہیں دینے دے رہے تھے. جی فرزانہ کوثر صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ آ کے کریں گے کیا, ان کے پاس کوئی وے فارورڈ نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ ریلیوں اور جلسوں کو لے کر آپ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ تبدیلی کا نعرہ تھا, لیکن بظاہر جو آن گراؤنڈ جو ریئلٹی ہے جو نظر آتا ہے کہ کوئی ڈیلیورنس نہیں ہو سکی اور عوام اب جو ہے وہ کافی پریشانی میں مبتلا ہے. تو آپ لوگ اگر طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں اور اگر آپ کو کامیابی ملتی ہے تو کیا آپ کے پاس بھی عوام کو دینے کے لیے صرف نعرے ہی ہوں گے یا کوئی مضبوط حکمت عملی یا لائحہ عمل جو ہے وہ لے کے آپ لوگ آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ نے پی ایم ایل این کی حکومت آگے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے, ہم نے پہلے بھی لوگوں کا کام کیا اور انشاءاللہ جب اب بھی حکومت آئے گی تو ہم کام کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب کو اب یہ چوتھا سال جا رہا ہے نا, کے پی میں ان کے 8 سال سے اوپر ہو گئے, ان کا کتنا ہی کام ہے, کیا کام کیا انہوں نے غریب کو غریب تر کر دیا. نوکریوں کا مکانوں کا نعرہ لے کے آئے تھے, کہاں گئی نوکریاں, کہاں گئے مکان؟ بے روزگاری پہلے سے زیادہ ہو گئی. مکان انہوں نے آتے ہی 5 مرلے کے لوگوں کے گھر بلڈوز کیے, گرائے, کوئی جو مکان دینے کے دعوے دار تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہماری حکمت عملی ہے, انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو ہم لوگوں کے لیے ڈیلیور کریں گے. ہم لوگوں کے لیے ہی آ رہے ہیں, ہم اس میں سیاسی کوئی مقصد نہیں ہے کہ خان صاحب اگر ڈیلیور کرتے تو شاید اپوزیشن اتنی اس طرح نہ کرتی. اپوزیشن کیوں متحرک ہوتی ہے, کیوں روڈ سڑکوں پہ آتی ہے؟ لوگوں کے لیے آتی ہے جب حکومت ڈیلیور نہیں کرتی. اور اگر انہیں ڈر نہیں تھا شاہ محمود صاحب کو تو یہ بلاول کے نکلتے ہی ملتان میں کیا ڈھونڈنے گئے تھے, کیوں جلسے کر رہے تھے, کیوں ریلیاں کر رہے ہیں؟ حکومت کا کام ہے جلسے اور ریلیاں کرنا یا کام کرنا لوگوں کے لیے. اچھا فرزانہ کوثر صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ ابھی کیونکہ حکومت کی طرف سے تو کوئی تاریخ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے اسمبلی کے اجلاس کو بلانے کی, وہ تو کسی کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کب جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں. لیکن کیا اس دوران تک آپ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اتنے لمبے عرصے تک جو ہے وہ ان کے اتحادیوں کو اور ان کے ناراض اراکین کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ بائنڈنگ ان کی جو ہے وہ کنٹینیو رکھ سکے گی؟ دیکھیں جی, ہمارے تو نمبرز پورے ہیں, ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے. خان صاحب کو پتا ہے کہ میں نے عدم اعتماد میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے, وہ اسی لیے ڈیٹ ہی نہیں دے رہے. کبھی ایک کے پاؤں پکڑ رہے ہیں, کبھی ایک کے پاس جا رہے ہیں, کبھی دوسرے کے پاس جا رہے ہیں. ان کا ڈاکٹر عامر لیاقت علی جیسے وہ پہلے بھی آیا تھا میں نے ان کا تو کہہ رہا تھا ہم آئے نہیں ہیں, ہم لائے گئے, اور اب اس نے ریزائن کر دیا ہے. اچھا جی بالکل وہ تو ایسے ہی ہے. اگر ان کے ایم این ایز, ان کے الائز اتنے ہی, ان کو اگر ان پہ اعتماد ہے تو انہوں نے جو لاجز میں کیا ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ان کا کام ہے کہ کہیں کہ ہاں جی ہم اجلاس بلا رہے ہیں, آئیں آپ ووٹ ڈالیں. ناظرین, ہم یہاں پر لیں گے چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے.